امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح اپنے موبائل میں ایک اپلیکیشن کے ذریعے اپنے یوٹیوب چینل یا اپنی یوٹیوب ویڈیوز کے لیے لوگو بنانی ہے۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے گوگل پلے اسٹور میں جا کر آپ نے ایک اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، جس کا نام ہے لوگو میکر۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگو میکر، یہ اس کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے یہاں سے اوپن کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک آئے گا کریٹ لوگو، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس آئے گا کریٹ لوگو، دوسرا آپ کے پاس آئے گا مائی لوگوز، تیسرا آپ کے پاس آئے گا پروجیکٹ اور لوگو ٹیمپلیٹ۔ آپ نے لوگو ٹیمپلیٹ پر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کے پاس دیکھو بہت قسم کے لوگو آپ کے پاس یہاں پہ آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ ای سپورٹس لوگو ہے، نیچے یہ کلب لوگو ہے، اینیملز، سٹوریج اور بہت سی لوگوز آپ کے پاس آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح اپنے لیے ایک پروفیشنل لوگو بنانی ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے یہاں ایک لوگو اپنے لیے پسند کر لینی ہے، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو پسند ہو، اور اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ میں یہاں اس لوگو پر کلک کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس لوگو پر، اس چھائے والے لوگو پر کلک کر دیتا ہوں۔ یہاں پر آنے کے بعد آپ نے لوگو میں ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہاں یہ دیکھیں پہلے بیک گراؤنڈ ہے، تو آپ نے بیک گراؤنڈ پر کلک کر دینا ہے۔ یہاں اپنے لوگو کے لیے آپ نے بیک گراؤنڈ کو پسند کرنا ہے کہ آپ کو کون سا بیک گراؤنڈ چاہیے۔ یہاں پر بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، بیک گراؤنڈ، کلر اور اس کے ساتھ گریڈینٹ۔ تو بیک گراؤنڈ آپ کو پسند ہے، کون سا پسند ہے اس کو آپ سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد کلر ہے، اگر آپ کسی کلر کو پسند کرتے ہیں جو سادہ کلر ہو اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس گریڈینٹ ہے، آپ کو کون سا گریڈینٹ مطلب مکس جو کلر ہوتا ہے کون سا والا پسند ہے آپ اس کو جو ہے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں اس پر کلک کر دیا اور نیچے اس کو چینج کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے یہاں آرٹ پر کلک کر دینا ہے جو دوسرے نمبر پر ہے۔ آرٹ پر کلک کر دینے کے پاس آپ کے پاس یہ ونڈو کھل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کے پاس کئی قسم کے آرٹ آ جاتے ہیں جو آپ اپنے لوگو پر لگا سکتے ہیں۔ اس کو اور مزید بہتر بنانے کے لیے اور مزید خوبصورت بنانے کے لیے آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت لوگ کرتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہاں سے ایک لوگو کو ایک آرٹ کو پک کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں یہاں اس ریڈ والے کو پک کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس آ گیا۔ آپ اس کی سائز کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں میں نے اس کی سائز کو بہت چھوٹا کر کے یہاں پر لگا دیا ہے۔ اچھا، آپ کے پاس جب یہ آ جائے گا تو آپ کے پاس یہاں ہیو ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کی کلر کو چینج کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کون سی کلر آپ کو اچھی لگ رہی ہے، آپ اس کلر کو یہاں رہنے دیں۔ اوپٹیسٹی آپ اس کی کم و زیادہ کر سکتے ہیں اس بیک گراؤنڈ لوگو بیک گراؤنڈ کلر کی، ٹھیک ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ یہاں اس کی پوزیشن پر کلک کریں۔ آپ نے اس کو لوگو کو کہاں پر لگانا ہے اس کی پوزیشن آپ جو ہے وہ جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے اس طرف اس کو لے کے جانا ہے، آپ نے اس طرف لے کے جانا ہے، اوپر لے کے جانا ہے یا نیچے لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ کے پاس گریڈینٹ آتا ہے جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے۔ یہاں اس کا آپ کے پاس کلر آتے ہیں، آپ نے یہاں اس کو کلر دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون سا کلر آپ کو پسند ہے آپ وہ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس سائز آ جاتا ہے جو آپ یہاں سے بھی کم و زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی آپ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ اپنے حساب سے سائز رکھ لیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے روٹیٹ کرنا ہے، اس کو آپ کس طرح رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی۔ اگر آپ کوئی اور اس کی بیک گراؤنڈ سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو وہ روٹیٹ جیسا بھی آپ کو روٹیٹ کرنا ہے وہ کر لیں۔ اچھا، اس کے بعد بارڈرز آتا ہے۔ بارڈرز آپ نے کون سے دینے ہیں، آپ نے بلیک دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے اس کی سائز کتنی کرنی ہے، یہاں سے آپ اس کی سائز بھی جو ہے بڑھا سکتے ہیں۔ میں اس کی سائز اتنی رکھنا چاہتا ہوں تو یہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کرنے کے بعد آپ بیک چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بیک چلے جانے کے بعد آپ نے یہاں پر جو ہے آپ کو تیسرے نمبر پر دکھائی دے رہا ہے ٹیکسٹ۔ آپ یہاں ٹیکسٹ پر کلک کر دیں، جو کچھ بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں آپ وہ یہاں لکھ دیں۔ جیسے میں نے یہاں پہ ٹی لکھ دیا، اس کو ایڈ کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہاں اس کو اس طرح کر دیتے ہیں تھوڑا سا یہ، اور یہاں پر دیکھیں
اس کو نیچے یہاں لا کر لگا دیتے ہیں۔ اس لوگو نیم جو ہے آپ اس کو ہٹا دیں اور یہاں پر اپنی پسند کی کوئی بھی ورڈ آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو کرنے کے بعد یہ آپ کا ٹیکسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، جس طرح میں نے ٹیکسٹ کر دیا۔ مگر یہ ٹیکسٹ میں آپ کے پاس یہاں پورا جو ہے اس کا ایک ونڈو کھل جاتا ہے۔ یہاں پہلے نمبر پر ہے یہ کنٹرولز، تو آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کس طرف لے کے جانا ہے، اوپر نیچے یا کس طرف آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے فونٹس، ٹھیک ہے۔ فونٹس پر آپ کلک کریں گے، کون سے فونٹس آپ کو چاہیے وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے کلر کو آپ کون سا کلر استعمال کرنا چاہتے ہیں ٹیکسٹ کے لیے۔ یہاں پر ٹی کو کون سا کلر دینا چاہتے ہیں، ای کو کون سا کلر دینا چاہتے ہیں اور اے کو کون سا کلر دینا چاہتے ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس اسپیسنگ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسپیسنگ کو آپ جتنا اسپیس آپ اس کو دینا چاہتے ہیں آپ وہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے اسپیس نہیں دینی تو میں اسی طرح کر لیتا ہوں۔ اچھا، پھر لائن ہائٹ، آپ لائن ہائٹ کو بھی کم اور زیادہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں اتنا ہی رہنے دیتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتی ہے اوپیسٹی میرے خیال میں یہ اتنی ہونی چاہیے، آپ کو زیادہ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اوپیسٹی آپ کے پاس اگر آپ کم کریں گے تو پھر دکھائی نہیں دے گا آپ کو۔ اچھا، اس کے بعد شیڈو آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے شیڈو پر کلک کر دینا ہے۔ آپ نے یہاں سر اس کو بلر کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ وہ نیچے ہے آف سیٹ، یہ دیکھیں آف سیٹ ایکس ہے اور آف سیٹ ایکس ہے اور آف سیٹ وائی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ان دونوں کو جو ہے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں یہاں سے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کے پاس بارڈر آ جاتا ہے، جو پہلے ہی میں نے آپ کو بتا دیا، آپ یہاں سے بارڈر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بیک گراؤنڈ آ جاتا ہے، آپ نے بیک گراؤنڈ کلر دینی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ آپ کلر دے سکتے ہیں، آپ جو ہے یہاں سے اوپیسٹی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر گریڈینٹ ہے، بارڈرز ہے، نیچے یہ امیج ہے، راؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، اور پیڈنگ ہے۔ اچھا، یہ پیڈنگ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہاں سے ورٹیکل اور ہاریزونٹل آپ اس کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنا آپ کو کرنا ہے وہ آپ اس کو کر لیں۔ اچھا، اس کے بعد اگر آپ کو امیج بھی لگانا چاہتے ہیں، یہاں پر امیج پر کلک کر کے بیک گراؤنڈ سے امیج لائے اور اپنے ٹیکسٹ کے نیچے لگا دے۔ اچھا، اس کے بعد سائز آتا ہے، اپنے سائز کی کتنی رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کر لے، جو پہلے بھی میں نے بتایا، اس کو روٹیٹ کرنا ہے، کیسے رکھنا ہے آپ وہ کر لے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے پھر یہ ہو گیا۔ اس کے بعد کرو آتا ہے، آپ نے اس کو کرو کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ آپ کر سکتے ہیں، دیکھیں اس طرح۔ مجھے نہیں کرنا، یہاں میں اس کو اسی طرح رکھ دیتا ہوں۔ اچھا، یہ آپ کا ٹیکسٹ کا ہو گیا، ٹھیک ہے، ٹیکسٹ کا ہو گیا۔ اب آپ یہاں ڈرا پر کلک کریں گے۔ ڈرا میں جب آپ کھولیں گے تو یہاں آپ کے پاس آ جاتا ہے یہ ایک سائز، آپ کے پاس آ جاتا ہے، دوسرا لائن کلر اور تیسرا بیک گراؤنڈ کلر۔ سائز میں آپ اس کا سائز چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں۔ اور اس کے بعد لائن کلر ہے، آپ یہاں سے کلک کر کے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد بیک گراؤنڈ کلر ہے، تو آپ یہاں سے بیک گراؤنڈ کلر دے سکتے ہیں، جو آپ کو پسند ہو وہ آپ دے دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہونے کے بعد آپ کے پاس آتا ہے گیلری آپ کا لاسٹ آپشن ہے۔ یہاں گیلری میں آپ نے اس کو سیو کرنا ہے، تو آپ یہاں سے کلک کریں۔ گیلری سے آپ کو کچھ بھی لے کر آنا ہو، تصویر لے کر آنا ہو، کچھ بھی لے کر آنا ہو تو آپ وہ لے کر آ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ کے پاس اوپر ایک ٹک کا نشان ہے، ٹھیک ہے۔ اس ٹک کے نشان پر کلک کر کے آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں۔ آپ کو کون سی اس میں سیو کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس 1920 اور 1920 کا وہ آپ اس یہاں سے ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس 480p 720 1080 فل ایچ ڈی 1920 اور 1920 آپ کے پاس لوگو کا سائز ہے، جو بھی، مگر آپ کو اگر 1080 یا 1920 یہ آپ زبردست ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کو PNG میں سیو کرنا ہے یا آپ کو JPG میں سیو کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں جو آپ کی مرضی۔ اس کے بعد آپ نے اوکے پر کلک کر دینا ہے اور آپ کے پاس لوگو سیو